اسلامی تاریخ کے نمایاں ترین صاحب سیف و قلم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 7ویں صدی ہجری کی عظیم شخصیت تھے۔ آپ بیک وقت مفکر بھی تھے اور مجاہد بھی۔ آپ نے جس طرح اپنے قلم سے باطل کی سرکوبی کی، اسی طرح اپنی تلوار کو بھی ان کے خلاف خوب استعمال کیا اور باطل افکار و خیالات کے خلاف ہر دم مستعد رہے۔ آپ کے کارناموں کے اثرات آج بھی پوری آب و تاب سے موجود ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی نشر و اشاعت، کتاب و سنت کی ترویج و ترقی اور شرک و بدعت کی تردید و توضیح میں بسر کی۔ امام صاحب علوم اسلامیہ کے بہترین عالم اور تمام علوم و فنون پر مکمل دسترس اور مجتہدانہ بصیرت رکھتے تھے۔ آپ نے ہر علم کا مطالعہ کیا اور اسے قرآن و حدیث کے معیار پر جانچ کر اس کی قدر و قیمت کا صحیح تعین کیا۔ آپ نے مختلف موضوعات پر 500 سے زائد کتابیں لکھی اور آپ کا فتاویٰ 37 ضخیم جلدوں میں مشتمل ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام احمد، کنیت ابو العباس اور تقی الدین لقب تھا۔ اگرچہ آپ کا نام احمد تھا لیکن آپ کی شہرت ابن تیمیہ کے نام سے ہوئی۔ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے روز 661 ہجری شام کے تاریخی شہر ہرا میں ہوئی۔ آپ کا تعلق خالص علمی گھرانے سے تھا۔ آپ کا خاندان پشت ہا پشت سے علم و عمل اور زہد و تقوی میں ممتاز چلا آ رہا تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ابتدائی تعلیم ہرا میں ہوئی تھی۔ دمشق پہنچ کر آپ نے وہاں مدرسہ حنبلیہ اور دارالحدیث السکریہ سے مختلف علوم کا درس لیا۔ بہت جلد قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اپنی نوعمری کے باوجود مجالس دین و وعظ اور علماء کے حلقوں میں شرکت کرتے تھے۔ آپ کی علم کی طلب اور جستجو کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے والد بچوں کو سیر کرانے کی غرض سے باغ لے جا رہے تھے۔ آپ نے جانے سے انکار کر دیا۔ شام کو جب وہ لوگ سیر سے واپس آئے تو والد محترم نے کہا، بیٹا افسوس تم ساتھ نہیں تھے، آج کی تفریح بڑی دلچسپ رہی۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا، والد صاحب اگر آپ کے ساتھ چلا جاتا تو یہ کتاب کس طرح یاد کرتا؟ والد نے تعجب سے پوچھا، کیا تم نے یہ ساری کتاب زبانی یاد کر لی؟ بولے جی ہاں۔ والد نے سنانے کو کہا تو پوری کتاب سنا ڈالی۔ والد بہت خوش ہوئے اور محبت سے گلے لگا لیا۔ آپ کا حافظہ ایسا حیرت انگیز تھا کہ جو کتاب ایک بار نظر سے گزر جاتی اس کی عبارت ذہن میں محفوظ ہو جاتی۔ آپ کے صورت حفظ نے آپ کے اساتذہ کو حیران کر دیا اور پورے دمشق میں یہ بات پھیل گئی۔ ایک بار حلب کے ایک عالم دمشق آئے تو انہیں آپ کے حافظے کا علم ہوا۔ امتحان لینے کی غرض سے اس راستے میں بیٹھ گئے جہاں مکتب سے آپ واپسی پر گزرا کرتے تھے۔ جب آپ گزرے تو عالم صاحب نے آپ کو بلا کر چند حدیثوں کے ذریعے امتحان لیا۔ وہ احادیث تختی پر لکھ دیتے اور آپ ایک بار ان کو پڑھتے اور ایک ایک لفظ درست سنا دیتے۔ عالم صاحب یہ دیکھ کر فرمانے لگے، اگر یہ بچہ جیتا رہا تو ایک بڑی ہستی بنے گا، اس لیے کہ میری نظر میں ایسی حیرت انگیز قوت حافظہ کا مالک کوئی نہیں گزرا۔ قرآن مجید کے حفظ، تفسیر اور علم حدیث کے علاوہ آپ نے فقہ اور اصول فقہ کی جانب بھی توجہ دی۔ آپ نے اپنے زمانے کے تمام مروجہ علوم کی تحصیل کی اور لغت و نحو، عربی زبان و ادب کی تاریخ اور قدیم و جدید عربی شعراء کے کلام پر مکمل عبور حاصل کیا۔ حافظ سراج الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ علوم و فنون کی شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس سے احمد واقف نہ ہو۔ جب آپ 21 برس کے ہوئے تو آپ کے والد عبدالحلیم کا انتقال ہو گیا اور دارالحدیث السکریہ میں ان کی مسند درس خالی ہو گئی۔ شیخ الحدیث کے منصب کے لیے آپ کو چنا گیا۔ 2 محرم 663 ہجری کو آپ نے پہلا درس دیا۔ دستور زمانہ کے مطابق رسم افتتاح درس کے موقع پر علماء وقت، قاضی القضات اور عمائدین شہر سب شریک تھے۔ یہ ایک ایسا کڑا امتحان تھا جس سے ہر نئے مدرس کو گزرنا پڑتا۔ اس درس میں امام صاحب نے بسم اللہ کے نکات اس خوبی سے بیان فرمائے کہ کوئی بھی آپ کی وسعت معلومات، نکتہ رسی، طرز استدلال اور انداز بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس غیر معمولی قابلیت کے ساتھ قدرت آپ سے کوئی بڑا کام لے گی۔ اس کے بعد اگلے مہینے ہی آپ نے اپنے والد کی جگہ
جامعہ اموی میں تفسیر کا درس دیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ اپنے درس تفسیر میں اس کثرت سے جدید علوم اور مضامین بیان کرتے تھے کہ روز بروز درس کا حلقہ بڑا ہوتا گیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ درس و تدریس کا یہ سلسلہ 15 برس تک پورے سکون سے جاری رہا۔ اس کے بعد آپ کو دارالحدیث حنبلیہ میں شیخ الحدیث مقرر کیا گیا۔ زبان و قلم سے جہاد جاری ہی تھا کہ ملک ایک بار پھر تاتاریوں کے حملوں کی زد میں آ گیا اور امام صاحب کو جہاد باللسان کے علاوہ جہاد بالسیف کے میدان میں بھی اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی اور عیسائی نے حاکم دمشق کے ہاں پناہ لی۔ جب آپ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ حاکم دمشق کے دربار میں تشریف لے گئے۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد بھی امام صاحب کے ہمراہ تھی۔ امام صاحب نے حاکم دمشق سے بے خوف ہو کر کہا، قیامت کے روز جب حشر میں تمام دنیا حاضر ہوگی اور آپ بھی وہاں حاضر ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ یا اللہ اس حاکم سے دریافت کیا جائے کہ اس کے دور حکومت میں میری کیوں توہین کی گئی، تو آپ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ حاکم وقت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زبان سے یہ الفاظ سن کر خوف زدہ ہو گیا اور اسی وقت اس عیسائی کو سزا دی۔ سن 700 ہجری میں تاتاریوں نے دوبارہ شام پر حملہ کر دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شاہ مصر کو اہل شام کی مدد کے لیے آمادہ کیا اور خود بھی میدان جہاد میں تشریف لے گئے اور شامی و مصری فوجیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ پڑھی، ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ لیا اسی برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور تاتاریوں کو شکست فاش ہوئی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس جنگ میں شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھائے جس کی مثال تاریخ میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔